کہ چودھری پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ نیب نے پنجاب حکومت سے سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑی مانگ لی ہے۔ نیب نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ پرویز الہی کو کل 10 بجے ہائی کورٹ میں پیش کر دیں گے۔ نیب کی عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کل 10 بجے تک ملتوی کر دی۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے روبرو نیب کے پراسیکیوٹر نے جسٹس امجد رفیق کو عدالت میں یہ بتایا کہ پرویز الہی کی عدالت میں پیشی کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے، جس میں پرویز الہی کی فل پروف سیکیورٹی مانگی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرویز الہی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے مستربند گاڑی بھی ہوم ڈپارٹمنٹ سے مانگی گئی ہے۔ نیب کے مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرویز الہی ہائی وفائی ملزم ہیں اور سی سی ڈی کے مطابق ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور اسی لیے ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر لاہور ہائی کورٹ تک پرویز الہی کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے اور اس کی ذمہ داری ہوم ڈپارٹمنٹ کی ہوگی۔ تو اسی دوران نیب کے پراسیکیوٹر نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ انہوں نے یہ مراسلہ ہوم ڈپارٹمنٹ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو بھجوا دیا ہے اور اس کی کاپی لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو بھی ارسال کی ہے۔ تو اب پرویز الہی کو پیش کرنے کے لیے مہلت دی جائے اور اس خط کا ہم جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج جسٹس امجد رفیق نے نیب کے پراسیکیوٹر کی یہ استدعا منظور کر لی اور کل صبح 10 بجے پرویز الہی کو ہر صورت عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ تو آپ کو بتائیں، ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، پولیو کا ماحولیاتی نمونہ مثبت آنے پر ایکشن پلان تیار کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ 4 سے 11 سپتمبر تک پولیو کے حفاظتی قطروں کی خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ 29 یونین کونسل میں 2,11,000 اور 112 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کا احوال بتائیں گے عمران اکبر۔ جی عمران۔ جی بالکل، پولیو کا ماحولیاتی نمونہ مثبت آنے پر ایکشن پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے۔ پولیو کے ریسپانس پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ 4 ستمبر سے لے کر 11 ستمبر تک پولیو کے حفاظتی قطروں کی خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ 29 یونین کونسل میں 2,11,112 بچوں کو قطرے پلائیں گے، جبکہ عزیز بٹی کے 2 داتا زون کی 16، گلبرگ کی 5 اور راوی زون کی 6 یونین کونسل میں مہم چلے گی۔ 14 یونین کونسلز کو مکمل اور 15 یونین کونسل کے ٹارگیٹڈ ایریاز میں قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ کل 81 فکس ٹیمیں اور 520 موبائل ٹیمیں، 59 ٹرانزٹ ٹیمیں خصوصی پولیو مہم کا حصہ ہوں گی۔ پولیو مہم کی کامیابی ہمارے بچوں اور ہمارے مستقبل کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں صحت کارڈ پر مفت علاج کروانے والوں کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی نے قومی صحت کارڈ سے متعلق نئی پالیسی جاری کر دی ہے۔ 1 ستمبر سے ہرنیا، اپینڈکس اور پتے کی پتھری کے آپریشن کے لیے 30% چارجز ادا کرنا لازمی قرار دے دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ جی، پنجاب میں صحت کارڈ کے حوالہ سے مفت علاج کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ کروانے والوں کے لیے بری خبریں سامنے آ رہی ہیں اور صحت کارڈ پر کٹ لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی نے قومی صحت کارڈ کے متعلق نئی پالیسی جاری کر دی ہے، جبکہ اس سے قبل جو ہے آنکھوں کے موتیے کا آپریشن جو ہے اسے ہیلتھ کارڈ پہ بند کر دیا گیا تھا، لیکن کل 1 ستمبر سے ہرنیا، اپینڈکس اور پتے کی پتھری کے آپریشن والے مریضوں پر 30% چارجز جو ادا کرنا وہ ہے لازمی قرار دے دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دوسری جانب سفید موتیے کی سرجری کو بھی ہیلتھ کارڈ سے نکال دیا گیا تھا۔ پروسٹیٹ اور بچے دانی کے آپریشن بھی جو ہے وہ 30% چارجز مریضوں کو ادا کرنا ہوں گے۔ اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی سجاد، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک میں چینی کی قلت کو برآمد سے جوڑنے کا تاثر درست نہیں۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سیزن کے اختتام پر تقریباً 10 لاکھ ٹن چینی کا اضافی ذخیرہ تھا۔ اس وقت چینی کی قلت کا تاثر دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ شوگر انڈسٹری پر حکومتی اور ریگولیشن برقرار رہا تو گنے کی کاشت میں مزید کمی آئے گی۔
آپ کو بتائیں کہ ملک میں چینی کی قلت کو برآمد سے جوڑنے کا تاثر درست نہیں ہے۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سیزن کے اختتام پر تقریباً 10 لاکھ ٹن چینی کا اضافی ذخیرہ تھا۔ اس وقت چینی کی قلت کا تاثر دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ شوگر انڈسٹری پر حکومتی اور ریگولیشن اتھارٹیز برقرار نہیں رہی ہیں۔ حکومت ملک میں چینی کی قلت کو برآمد سے جوڑنے کا تاثر درست نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملک میں چینی کی قلت کو برآمد سے جوڑنے کا تاثر درست نہیں۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سیزن کے اختتام پر تقریباً 10 لاکھ ٹن چینی کا اضافی ذخیرہ تھا۔ اس وقت چینی کی قلت کا تاثر دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ شوگر انڈسٹری پر حکومتی اور ریگولیشن برقرار رہا تو گنے کی کاشت میں مزید کمی آئے گی۔ ملک میں چینی کی قلت کو برآمد سے جوڑنے کا تاثر درست نہیں۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سیزن کے اختتام پر تقریباً 10 لاکھ ٹن چینی کا اضافی ذخیرہ تھا۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا سے ایل ڈی اے میں نئی تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی ملاقات ہوئی۔ نئے افسران ٹاؤن پلاننگ اور انجینئرنگ ونگ میں کام کریں گے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ نئے افسران دیانتداری، محنت اور لگن سے کام کریں۔ تو آپ کو بتائیں کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا سے ایل ڈی اے میں نئے تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی ملاقات ہوئی ہے۔ نئے افسران ٹاؤن پلاننگ اور انجینئرنگ ونگ میں کام کریں۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ نئے افسران دیانتداری، محنت اور لگن سے کام کریں۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ میں پہلی بار چیف ٹاؤن پلانر کی سیٹ دولخت کر دی گئی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 2 چیف ٹاؤن پلانر کی سیٹیں تشکیل دے دی ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین العابدین سے۔ جی زین۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ اور دیگر ونگ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی ہے اور ایل ڈی اے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف ٹاؤن پلانر کی سیٹ کو 2 لفظ کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایل ڈی اے میں 2 چیف ٹاؤن پلانر کی سیٹیں تشکیل دے دی ہیں، جبکہ پہلے سے کام کرنے والے چیف ٹاؤن پلانر ایل ڈی اے شکیل انجم منہاس کو ایڈمن ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور جو نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 3 سدرا تبسم کو چیف ٹاؤن پلانر 1 جبکہ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 5 اظہر علی کو چیف ٹاؤن پلانر 2 تعینات کر دیا ہے۔ تاہم اسی نوٹیفیکیشن میں سدرا تبسم کو ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 3 اور اظہر علی کو ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 5 کا بھی اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 2 اسد الزماں کو ایڈمن ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ احمد زین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی کے بوجھ تلے پسے عوام پر بجلی کے اضافی بلوں کا بوجھ، کاروباری طبقہ بلبلا اٹھا۔ چوک ناخدا میں انجمن تاجران سراپا احتجاج ہیں، بجلی کے بل نظر آتش کر دیے۔ تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے حمزہ خورشید۔ جی بتائیے۔ ہاں جی بالکل، میں موجود ہوں ناخدا چوک وسنت پورہ میں، اور بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد یہاں پر بھی تاجر برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور انجمن تاجران کا یہ کہنا ہے کہ جو بلوں میں اضافے ہیں اس کی وجہ سے کاروبار کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس وقت جو ہے وہ انجمن تاجران ٹائر جلا کر سڑک کے بیچوں بیچ ناخدا چوک کے اندر سراپا احتجاج ہے، اور شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے وابڈا کے خلاف، اور اس کے علاوہ جو موجودہ نگران حکومت ہے اس کے خلاف۔ جو انجمن تاجران کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سے اتنی زیادہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے جو خرچے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس کے بعد جو اب بجلی کے ٹیکسز ہیں اس کی وجہ سے کاروبار جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ 400 یونٹ کا بل 72,000 روپیہ ہے، اور یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے ان دکانداروں کے لیے۔ لوگ اپنے کرائے نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، بل کیسے ادا کریں گے؟ یہ کچھ دن اور سلسلہ رہا تو سارے خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے، لہذا اس میں نظر ثانی کرے اور بند کرے اس کو بلوں کو۔ کاروبار تو ہے ہی نہیں جی، نہ کوئی ٹیکس دے سکتا ہے، نہ کوئی ٹیکس بجلی کا دے سکتا ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، دنیا بہت پریشان ہے، کام کاج اس لیے بند ہو گئے ہیں۔ اتنا ٹیکس، اتنا بجلی کا بل جو بھیج دیا ہے لوگوں کو، یہ چلنا پھرنا محال ہو گیا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں ان کی وجہ سے اب مزید جو ہے وہ کاروباری حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ کاروباری حالات
पेट्रोल की कीमतों की वजह से और दूसरे महंगाई की वजह से जो है वो नामुमकिन हो चुके थे और बड़े मुश्किल हो चुके थे। जबकि जो अंजुमन ताजरान उनका ये कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि किराए से ज़्यादा जो है वो बिजली के बिल मौसूल हो रहे हैं और बिजली के बिलों के बाद जो है वो किराया निकालना या फिर उसके बाद मुख्तलिफ अखराजात जो है वो पूरे करना नामुमकिन हो बहुत चुका है। शुक्रिया हमजा आपका अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब महकमा रेलवे का बिजली की बचत का फैसला सामने आया है। दफातर में 11 बजे से पहले एसी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे शाहिद अजीज की तमाम अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई। कहते हैं एक एक पाई बचाएंगे और रेलवे को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल महकमा रेलवे की जानिब से बिजली की बचत का फैसला किया गया है। रेलवे दफातर में 11 बजे से पहले एसी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे शाहिद अजीज की जानिब से तमाम अफसरान को जो है वो हिदायत जारी कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि दफातर में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल 11 बजे से कबल न किया जाए। वफाकी हुकूमत एनर्जी कंजर्वेशन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। रेलवे इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाए कि वफाकी हुकूमत की हिदायत पर मनोअमल जो है वो किया जाए। शाहिद अजीज का ये भी कह रहा था कि जहां तक तो मुमकिन हो अखराजात में कमी लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे शाहिद अजीज की जेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर में आला सतही इजलास में जो है वो ये फैसला किया गया। उसमें जो है वो रेलवे चीफ का कहना था कि एक एक पाई बिछाएंगे और रेलवे को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। मुश्किलात के बावजूद हम अपने मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में पहुंचाने के लिए खबरदार, अब फसलों की बाकियात और कूड़ा जलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। शहर को स्मॉग से बचाने के लिए डीसी लाहौर ने फसलें जलाने पर दफा 144 नाफिज कर दी है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर को स्मोक से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने फसलें जलाने पर दफा 144 नाफिज कर दी है। शहर या ग्रेटर नवाब में फसलों की बाकियात को जलाना स्मोक का बड़ा सबब है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि शहर भर में फसलों की बाकियात जलाने पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, जबकि सॉलिड वेस्ट, टाइड्स, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, रबर और चमड़ा जलाने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वाले से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इमरान। तो खबर ये है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की जेर सदारत इजलास जेंडर सेल की कारकर्दगी और जेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया गया। इसी बारे मजीद तफसीलात बताएंगे मुजाहिद लतीफ। जी बताइए। आज बिल्कुल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल जो है उसका जायजा इजलास हुआ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जेर सदारत जेंडर सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। फोकल पर्सन सब इंस्पेक्टर अनम इशफाक समेत डिविजनल जेंडर सेल इंचार्जेस की शिरकत हुई। डॉक्टर अनूश मसूद का जेर तफ्तीश मुकदमा का तफसीली जायजा, पेंडिंग मुकदमा पर इंचार्जेस को वार्निंग दी गई। जेंडर सेल को मतलूब इश्तिहारी मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की गई। खवातीन से ज्यादती के वाकयात की रिपोर्ट पर ठीक है, मुजाहिद इजलास का अहवाल बताने के लिए शुक्रिया आपका। सरकारी स्कूलों की सूरत हाल बेहतर करने का मंसूबा, पहले मरहले में 20 स्कूलों का इंतखाब कर लिया गया है। बेहतरी के लिए इकदाम की फहरिस्त पर काम शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि मुंतखब स्कूलों की इमारतें, तलबा को मुयसर सहूलियात, पढ़ाई के तरीक़ाकार में बेहतरी लाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सरकारी स्कूलों की सूरत बेहतर करने का मंसूबा है, जिसमें पहले मरहले में 20 स्कूलों का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया है। बेहतरी के लिए इकदाम की फहरिस्त पर काम शुरू कर दिया गया है। मुंतखब सरकारी स्कूलों के तमाम शोबों में बेहतरी लाई जाएगी और जामिया मनसूबा बंदी का आगाज़ कर दिया गया है। इस वाले से मुंतखब स्कूलों की इमारतों, तलबा के मुयसर सहूलियात, पढ़ाई की तरीक़ाकार में बेहतरी लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि मुंतखब स्कूलों में लाइब्रेरी, साइंस और कंप्यूटर लेबॉर्ट्री को भी बेहतर किया जाएगा, जबकि जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा। मुंतखब स्कूलों में असातिज़ा ट्रेनिंग के लिए इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने की। प्रोफेसर आसिफ बशीर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज तैनात कर दिए गए। प्रोफेसर आसिफ बशीर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। पैंस का आर्जी चार्ज प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया डॉक्टर जोदत सलीम से वापस ले लिया गया। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे सजाद हुसैन। जी बताइए।
बिल्कुल प्रोफेसर असद बशीर पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात कर दिए गए हैं। मारूफ न्यूरो सर्जन फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी खदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे थे। प्रोफेसर असद बशीर को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज पिंस से तब्दील किया गया था और पिंस का आर्जी चार्ज प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया डॉक्टर जोधर सलीम के पास था। याद रहे कि प्रोफेसर खालिद महमूद की रिटायरमेंट के बाद जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सीट ताहाल खाली थी। न्यूरो सर्जिकल फोरम के सदर असद शाह ने कहा है कि प्रोफेसर असद बशीर को पिंस का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात करने पर न्यूरो की खदमात में जो है वो बेहतरी आएगी। जी ठीक है सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।